الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے میں ہیں اسے ماہ شعبان کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں ایک رات ہے جس رات کی اہمیت احادیث سے ثابت ہے۔ اس رات کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ وہ رات یقیناً گزر چکی ہے اور مساجد میں بیانات بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مختلف بیانات سنے ہوں گے تو بعض لوگ شدت سے اس رات کا انکار کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، عام راتوں کی طرح، اور بعض حضرات شدت سے اس رات کی یعنی شعبان کی 15ویں رات اور دن کی کے سلسلے میں اتنی باتیں اور اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں اتنے فضائل کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہے جس پر تقریباً علماء کا اتفاق ہے، علماء سلف کا، اور وہ بات یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ جو گزری ہے ابھی اس کی اہمیت ہے۔ اس پر تقریباً علماء سلف کا اتفاق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سلسلے میں بہت بڑی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت یا حسن روایت نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں ہیں۔ ان روایتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ان ضعیف روایتوں سے فضیلت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اہل حدیث میں بھی بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری علیہ الرحمہ، جن کی کتاب بہت مشہور ہے، ترمذی شریف کی شرح، جسے تحفۃ الاحوذی کہا گیا ہے یا جس کا نام تحفۃ الاحوذی ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت ہے۔ اس پر تمام علماء سلف کا اتفاق ہے تقریباً۔ ایک دوسری بات جس پر علماء سلف کا اتفاق ہے وہ یہ کہ اس رات میں لوگ خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، خاص قسم کے اذکار کرتے ہیں۔ علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ خاص قسم کی کوئی بھی عبادت اس رات میں یا اس دن میں ثابت نہیں ہے۔ تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس رات یا اس تاریخ کی اہمیت ہے، اور دوسری اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس رات میں کوئی خاص ورد، کوئی خاص ذکر یا کوئی خاص نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اس رات کو انفرادی طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس رات کی اہمیت ہے۔ دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار روزہ رکھ لیا کرتا ہوں، گاؤں سماج میں، شہروں میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کے بارے میں بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحیح روایت سے اس تاریخ کی روزے کی کوئی فضیلت اور سنیت ثابت نہیں ہے، بعض ضعیف روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ چاند کی تاریخ کے لحاظ سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے،
جسے شریعت کی اصطلاح میں ایام بیض کہتے ہیں، ایام بیض۔ تو اگر آپ نے اس طرح 13، 14، 15 کے روزے رکھے ایام بیض کی نیت سے، تو 15 کی تاریخ اس میں آ گئی۔ یا اسی طرح اگر آپ نے صرف 15 کا روزہ رکھا اور اس نیت سے کہ ایام بیض میں سے ایک دن یہ بھی ہے، چلو ایام بیض کا تھوڑا ثواب مل جائے گا، تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن اس تاریخ کو روزہ اس تاکید کے ساتھ رکھنا کہ آپ اسے فرض سمجھ بیٹھے، آپ اسے واجب سمجھ بیٹھے، آپ اسے سنت تاکیدی سمجھ بیٹھے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، شب برات کی جو تاریخ تھی اور جو موقع تھا وہ تو گزر گیا، اور اس سلسلے میں آپ نے یقیناً بہت سارے بیانات سنے ہوں گے۔ میں نے سوچا تھوڑی وضاحت کر دوں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ ہمارے سماج میں اصل میں جو لوگ شب برات کی مناسبت سے روزہ نہیں رکھتے تو بہت سارے لوگ ان کو معیوب بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا مولانا روزے سے، میں نے کہا روزہ کبھی کبھار رکھتا ہوں، اس دفعہ نہیں رکھا ہے۔ ارے مولانا روزہ نہیں رکھا، شب برات کا روزہ نہیں رکھا۔ تو اس طرح کہنا شب برات کا روزہ نہیں رکھا، گویا کہ آپ اس روزے کو فرض اور واجب سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت تاکیدی ہے۔ آپ نے رکھ لیا نفل روزے کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب مل جائے گا۔ اصل میں شریعت کا جو مزاج ہے، اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے جس چیز کو جہاں پر رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس چیز کو وہیں پر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا سماج رسم و رواج میں ایسا گھر چکا ہے، ایسا بند چکا ہے کہ اگر آپ کھلے عام کہیں گے نا تو شاید اسی جگہ آپ کو گالی لوگ دینا شروع کر دیں اور شاید مارا پیٹ بھی شروع کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر شب برات کے موقع سے ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، پابندی سے نہیں لیکن جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ایک ہی دفعہ 15 شعبان کی رات آئی ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ زندگی میں، مدنی زندگی کو لے لیجیے تو مدنی زندگی میں تقریباً 10 دفعہ، یعنی 10 سال میں شعبان کی 15 تاریخ آئی ہے۔ لیکن روایتوں سے صرف اور صرف ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کی 15 تاریخ کی رات میں قبرستان میں جانا ثابت ہے، صرف ایک دفعہ۔ اور وہ بھی ایک دفعہ کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ شعبان کی 15 تاریخ کی بات نہیں ہے بلکہ کوئی اور تاریخ کی بات ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے ہے اور شرائع حدیث نے بات لکھی ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ کے رسول گئے تھے۔ اب ہمارے سماج میں یہ رواج ایسا جڑ پکڑ چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی، ہمارے اڑوس پڑوس کا کوئی آدمی شعبان کی 15ویں رات کو اگر قبرستان نہ جائے تو لوگ اس پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائیں گے، کیسے کیسے لیبل اس پر چپکا دیں گے، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی بات کہی ہے، زوروا مقابرکم، اپنے قبروں کی، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی تمہیں توفیق ملے گی۔ تو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، خوب کرنی چاہیے۔ شعبان کی رات میں بھی آپ جا رہے جائیں، لیکن اس پابندی کے ساتھ جانا اور ایسا اسے فرض سمجھ لینا کہ کوئی اگر نہیں جاتا ہے تو ہم اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے، آپ بار بار جا رہے جائیے، لیکن سنت تو یہ ہے کہ کبھی کبھار جانا چاہیے۔ ہر شعبان میں پابندی سے جانا یہ شریعت سے ثابت ہے۔ شعبان میں کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں ایک بات کہی، جس کو شب برات کہتے ہیں۔
ماہ شعبان پورے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل لگاتار کسی بھی 2 مہینے کے روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلسل پورے مہینہ کا روزہ تو آپ نے صرف رمضان کا رکھا ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جہاں تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ آپ نے 2 مہینے لگاتار شعبان اور رمضان کے رکھے، تو یہاں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا مراد ہے۔ پورے شعبان کا روزہ یہ آپ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تو بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ شعبان کے آخر میں روزہ مت رکھو، اس لیے کہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھو گے نا تو رمضان کا روزہ جو رکھنا ہے تمہیں کمزوری ہو جائے گی اور رمضان کا روزہ رکھنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ شعبان کے آخر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل یہ تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کا جو ایک عمل تھا کثرت سے روزہ رکھنا، یہ تو ہمارے پورے سماج نے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ شب برات میں قبرستان گئے، اس کو امت نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں دوستو افراط و تفریط، اسے کہتے ہیں افراط و تفریط۔ شریعت کے معاملے کو کم کر دینا کہیں، اور کہیں شریعت کے معاملے کو پھاند جانا۔ شب برات کی مناسبت سے ہم نے شریعت کے حدود کو پار کر دیا، اور پورے شعبان میں اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، گھر کو چھوڑ دیں، ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم شعبان میں کتنے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ، رمضان تو پورا مہینہ روزہ رکھا، رمضان کے علاوہ شعبان واحد مہینہ ایسا ہے جس میں آپ نے کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ ہم اور اب کتنے روزے رکھتے ہیں؟ اگر کھلے عام عوام الناس میں کہے تو عوام الناس مولوی صاحب کو مارنے پیٹنے لگے گی کہ مولوی صاحب نے نیا مسئلہ کہاں سے بتا دیا، حالانکہ نیا مسئلہ نہیں ہے، کتابوں میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا، کہ ہم رسوم و رواج کو شریعت سمجھ کے پابندی سے عمل کرتے ہیں، اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو معلوم کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ یہ سب رمضان کے استقبال میں ہوتا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں سخاوت کرنی ہے، صدقہ و خیرات دینا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت خوب کرنی ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں کثرت سے نوافل پڑھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں کثرت سے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر آپ شعبان میں رمضان والی عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ ہم اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا، مہمان اگر بہت بڑا ہے تو ہم اس کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں مہمان آنے والا ہے، گھر کی پتائی کرتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، چادریں وغیرہ قالین وغیرہ گھر کی بدل دیتے ہیں، فلاں مہمان آنے والے۔ اور اگر مہمان معمولی قسم کا ہے تو زیادہ ہم ڈیکوریٹ نہیں کرتے ہیں، بس چادر بدل دیا، جھاڑو وغیرہ دے دیا، کافی ہے۔ تو آنے والا جتنا اہم ہوتا ہے نا،
آدمی تیاری اسی لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ہمارے مدرسوں میں جمعرات کو یا جمعہ کو بیانات ہوتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، اس کے لحاظ سے تھوڑا اہتمام کر دیا گیا۔ انجمن کا ماہانہ پروگرام ہے، تھوڑا اور اہتمام کیا گیا۔ لیکن مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، ختم بخاری یا کوئی اور جلسہ، تو تقریباً 15-20 دن پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو سامنے جو چیز آنے والی ہے اس کی اہمیت جتنی زیادہ ہوگی، تیاری آدمی اسی لحاظ سے کرتا ہے۔ رمضان انتہائی بابرکت مہینہ، انتہائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو رمضان کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے اچھی طرح کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شعبان کی ایک تاریخ شب برات یا 15ویں شعبان کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ ستون کی طرح، اور پورے شعبان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے اور یہ انتہائی کوتاہی والی بات ہے۔ ہمیں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، تلاوت کلام پاک میں کثرت کرنی چاہیے، اور اسی طرح کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھنی چاہیے، تاکہ رمضان میں ہمارے لیے یہ عبادتیں کرنا آسان ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ رمضان میں اور زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔